بعد ساتھی دعا کے خالق و مالک ارض و سما پروردگار عالم بندہ عزیز حقیر فقیر کو اس کے تحت حق بولنے حق سمجھنے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر مالک بے نیاز نے اپنے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کو فرمایا کہ اے محبوب، ان لوگوں کی تربیت فرما دو کہ میں ایک ذات ہوں، میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، میرے بغیر کسی کی ریاضت نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، احکم الحاکمین ہوں، اور میں کائنات کا والی اور پالنے والا ہوں، رب لم یزل ہوں۔ میرے عبادت کا، میری ریاضت کا، میری تسبیحات کا جو ذکر ہے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈال دو کہ بس میری ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کا عبادت کا کوئی حق نہیں۔ رزق دینے والا میں ہوں، جان دینے والا میں ہوں، اور صحت و عافیت دینے والا میں ہوں، ہر چیز کا مددگار میں ہوں، اور میری عبادت میں کسی کی شراکت نہیں، میرے بنانے میں کسی کی شراکت نہیں، کائنات میں دو خدا نہیں، اور کائنات کو بنانے میں دو خدا نہیں، میں ایک خدا ہوں جو سب پہ بھاری ہوں، ساری خلقت میری ہے، ساری خدائی میری ہے، اور میں اس کو چلانے والا ہوں اور اسی کو میں بنانے والا ہوں۔ میرے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، پردوں میں نہیں، سب چیز آیا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا، اے لوگوں، جو سال و سال لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے خداؤں کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ راستہ بھٹکا ہوا راستہ ہے، حج اور سچ کا راستہ نہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ تمہیں دین اسلام سے دور کریں گے اور حق کے پیغام سے دور کریں گے۔ ہمارا خدا ایک ہے، اسی کی عبادت جلتی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہی کائنات کو پالنے والا، جہان کو سجانے والا خدا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرنے کو، اسی کو ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جب یہ بات اٹل ہو گئی، بات پوری مکمل ہو گئی، تو اس کے متصل کوئی اور حکم کا، کوئی اور تربیت دی جاتی، کسی حکم کی طرف راغب کیا جاتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے غلاموں کو، اپنے وفاداروں کو یہ فرما دیا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کے متصل ہی ایک اور عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک تابعداری کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا حکم ہے جو اتنا ہی لازم اور فرض قرار پاتا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ والدین کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی تابعداری کرنی ہے تو وہ والدین ہیں جس کی تابعداری کا حق بنتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے تمام صحابہ کو تلقین فرمایا۔